پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کسی سفر پر رواں دواں تھے، اور وہ سفر جہاد کا سفر تھا۔ اب راستے میں اعلان ہوا کہ قافلے والے رک جائیں، طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں، جس کو کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ بھی کھا لیں۔ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے اپنے توشہ دان کھولے، لیکن جب توشہ دان کھولے تو اس میں روٹی تھی، سالن نہیں تھا۔ صحابہ کی غربت کا، صحابہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا۔ سوچئے یہ کس کے ساتھی تھے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے۔ یہ اس آقا کے ساتھی تھے کہ آقا فرمائیں میں کہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے میرے ساتھ بن کر چلنے لگ جائیں، مگر ان کے ساتھیوں کا رب کی رضا پہ رہنے کا عالم یہ ہے کہ جان دینے جا رہے تھے۔ وہ کوئی ہالیڈے ٹرپ نہیں تھا، کوئی باغات کی سیر کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اللہ کی راہ میں جان لٹانے جا رہے ہیں، مگر حال یہ تھا کہ روٹی ہے سالن نہیں۔ اسی اسنا میں جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک شہد کی مکھی نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عام مکھی کان کے قریب سے گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا، مگر شہد کی مکھی کی ایک مخصوص بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اس کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ صحابی جانتے تھے کہ آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہ حضور یہ مکھی کیا عرض کر رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ یہ مجھے یہ عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے سالن نہیں، آقا ہم مکھیاں ہیں، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بھنا ہوا ہے، شہد کا چھتا بنایا ہے، ہم اسے اٹھا کر نہیں لا سکتے، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ وہ شہد لے آئے، آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانا شروع ہو جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا اے علی اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر چھتا لے کر آؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لے گئے۔ غار کے اندر ایک شہد کا چھتا بنا ہوا تھا، آپ نے اسے اتارا۔ صحابہ کرام جو تھوڑی دیر پہلے فقط روٹی کھا رہے تھے، اب شہد کے ساتھ روٹی تناول کرنے لگے۔ پھر مکھی بنبنانے لگی، وہ مکھی تھی یا کوئی اور؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا اب میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ سوال یہ کیا کہ بتاؤ تم شہد کی مکھیوں شہد بناتے کیسے ہو؟ مکھی کہتی حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جا کر پھولوں کا رس چوستی ہیں اور وہاں سے شہد بنتا ہے۔ آقا نے فرمایا پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، کبھی پھول گلاب کا پھول ہو، اس کی پتی کھا لیں وہ تو کھائی جاتی ہے، موتیا چنبیلی کی پتی کھائیں تو بڑی کڑوی ہوتی ہے، بڑی ڈیفیکلٹ۔ تو وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کتنا میٹھا ہے، کبھی آپ نے دیکھا نا، نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اتنا میٹھا ہوتا ہے شہد، یہ کیسے بنتا ہے؟ سنو، اور سبحان اللہ آج کی سائنس بھی جا کر اس کو اب ماننے لگی ہے۔ میرے آقا نے 1450 سال کم و بیش ہمیں پہلے بتایا۔ مکھی عرض کرتی یا رسول اللہ ہم شہد کی مکھیاں جب پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں تو ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ جو امیر ہے یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا اس کی دیکھا دیکھی ساری شہد کی مکھیاں درود پڑھتی ہیں، یہ کوئی اور کمال نہیں ہے۔ اے میرے آقا یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا بن جایا کرتا ہے۔ ارے جو شہد بنتا ہی درود پاک کی برکت سے ہو، پھر اس شہد میں شفا کیوں نہ ہو؟ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بہت سارے امراض کی شفا وہ شہد کے اندر موجود ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ درود پاک ایک کمال کا وظیفہ ہے، اور نبی پاک کی ذات کیسی بابرکت ذات ہے۔ علماء نے جہاں یہ واقعہ لکھا اس کے تحت بڑے پیارے مدنی پھول لکھے کہ جب درود پاک کی برکت سے کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو جس مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، جس مسلمان کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ میری زندگی سنتوں اور نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے، اس کو یہ چاہیے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے لگ جائے۔
تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت بنائیے اپنی کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے.